نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي يطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج انشاءاللہ آج کی اس کلاس میں ہم سب سورۃ قریش کا مطالعہ کریں گے، اور آپ کے ساتھ ہم اسکرین شیئر کر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا کریے کہ اللہ تعالی ہم سب کی کوششوں کا کچھ میوچول نتیجہ یہ نکلے کہ جب یہاں سے ہم اٹھیں انشاءاللہ اس کلاس کے بعد تو ہمارے ساتھ ایک خاص قسم کی تحریک ہو کہ ہم سب قرآن کریم کو سمجھنے کا جذبہ اور شوق لے کر کے یہاں سے جائیں۔ کلاس سے جانے کے بعد ہماری ایمانی کیفیت میں بھی اضافہ ہو، جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں مزید ترقی فرماتا رہے، بڑھاتا رہے ہم سب کو۔ یہ دیکھیے آج ہمارا لیکچر نمبر یا ہم سب کی کلاس نمبر 5 ہے، اور اس میں ہم سب سورۃ قریش کا مطالعہ کریں گے۔ یہ قرآن کریم میں یہ سورت جو ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ کچھ چیزیں آئیں گی، آپ کو بتائی جائیں گی۔ یہ سورہ نمبر 106 ہے، اس کے اندر صرف 4 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے۔ یہ نزول کے اعتبار سے سورہ مکی صورت ہے، اور آپ کو جیسا کہ معلوم ہے کہ ہم سب جو قرآن کریم کا جو بھی حصہ پڑھنے کے لیے سمجھنے کے لیے سلیکٹ کر رہے ہیں، تو اس میں سب سے پہلے ہم لوگ ترتیل و تلاوت یعنی قرآن کریم کے تعلق سے ایمان و تعظیم جو پہلا انتہائی اہم اس کا حق، اس کے بعد ایمان اور تعظیم کے بعد تلاوت اور ترتیل یا تجوید یعنی تلاوت کے صحیح طریقے کو سمجھنا، جاننا، اور پھر اس مطابق اسے پڑھنے کی کوشش کرنا۔ کم از کم دماغ میں، ذہن میں ہم سب کے ایک بات اچھی طرح یہ ہم سب ذہن نشین کر لیں کہ انشاءاللہ ہم سب اپنی زندگی میں مہلت نکالیں، وقت نکالیں، فرصت، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ اپنی پرائرٹیز میں اس چیز کو شامل کریں کہ قرآن کریم کو ہم بہت اچھا پڑھنے والے بن جائیں۔ تو چلتے ہیں سب سے پہلے پچھلی کلاس کی طرح، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی کا بھائی کا ہے، کسی کینڈیڈیٹ کا، پارٹیسپینٹ کا کہ یہ ریزرویشن ہے کہ ہماری آواز نہیں آ رہی ہے، ایسا کچھ ہے کیا؟ آڈیو اویلیبل نہیں ہے؟ آپ سن پا رہے ہیں سب؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہے، آ رہی ہے، اس کا مطلب آواز آ رہی ہے۔ آپ کے ساتھ کوئی ایشو ہوگا سو چیک کر لیں پلیز۔ دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، باللہ جس کی پناہ میں آیا جاتا ہے اس کے ساتھ یہ با حرف جار یعنی پریپوزیشن یہ لگایا جاتا ہے۔ جو لوگ گرامر پڑھ رہے ہیں وہ جان رہے ہیں۔ اعوذ باللہ یعنی میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں یا آتی ہوں، من الشیطان الرجیم شیطان مردود کے شر سے، شیطان رجیم کے شر سے، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ، بسم اللہ، اس کو لام کو موٹا نہیں رکھنا ہے، بسم اللہ، بسم اللہ، لام پتلا ہوگا کیونکہ زیر کے ساتھ مل رہا ہے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یہ جو ہا ہے، ہا، اس ہا کو آپ کو حلق سے نکالنا ہے، اور یہ اس ہا سے ڈیفرنٹ ہے دوسرے والے ہا سے، ٹھیک ہے؟ اور وہ ہا یہ جو عام طور سے آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں بسم اللہ، یا یہ کبھی اس شکل میں بھی آپ کو لکھا ملتا ہے یہ۔
تو یہ ہا ڈفرینٹ ہے، گول ہا جس کو کہتے ہیں، اور یہ ہا ڈفرینٹ ہے، ہا ہے یہ حلق سے ادا ہوتا ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب یہاں پر یہ جو شروع کرتا ہوں، یہ جو شروع کرتا ہوں، یہ ظاہر سی بات ہے یہاں پر یہ ہڈن ہے، اور ساتھ میں اللہ کے نام سے، اللہ کے نام سے، اللہ کے نام کے ساتھ بسم اللہ اس کا آغاز ہوتا ہے۔ الرحمن الرحیم یہ اس اللہ کی صفات ہیں جو نہایت مہربان، بہت رحم کرنے والا۔ تو جب بھی کبھی اعوذ باللہ کب کب ہم پڑھتے ہیں آپ سب کو پتہ ہوگا۔ ایک تو یہ کہ جب کوئی وسوسہ آئے، یعنی کوئی ذہن میں غلط خیال آئے، کوئی وسوسہ ہو، جس کو ہم کہتے ہیں وسپرنگ آف سیٹن، یعنی شیطان کی طرف سے کوئی ہمیں وسپرنگ ہو رہی ہو، وہ کان میں پھسپھسا رہا ہو، ہمارے غلط کوئی ارادے ہوں، کوئی غلط تصورات آ رہے ہوں ذہن میں، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے کے وسپرنگ آف سیٹن سے بچنے کے لیے، شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے، خود اپنے نفس کی وسوسوں سے بچنے کے لیے سب سے اچھی چیز ہے کہ ہم اعوذ باللہ کو پورے یقین انہماک کے ساتھ پڑھیں۔ دیکھیے آپ سب، امبریلا جو ہوتا ہے اسے کب ہم یوز کرتے ہیں؟ جب ظاہر سی بات ہے ہمیں پانی سے بچنا ہوتا ہے تو ہم لوگ امبریلا کا یوز کرتے ہیں۔ جیسے ہی اس کے نیچے آتے ہیں تو فوراً یہ یقینی کیفیت ہوتی ہے، یعنی بارش ہو رہی ہو اور آپ امبریلا کس یقین کے ساتھ مانگتے ہیں، طلب کرتے ہیں؟ اسی یقین کے ساتھ کہ آپ بھیگیں گے نہیں، دھوپ تیز ہے، آپ سائے میں اس یقین کے ساتھ جاتے ہیں کہ جیسے ہی آپ سائے میں جائیں گے، شیلٹر آپ کو تلاش کرنی ہوتی ہے، اور شیلٹر کے بعد آپ جب ڈھونڈتے ہیں کوئی سایہ، کوئی پناہ بارش سے، دھوپ سے بچنے کے لیے، تو اس وقت آپ کا پورا یہ یقین ہوتا ہے کہ جیسے ہی ہم اس کے نیچے جائیں گے تو فوراً پانی سے، دھوپ سے بچ جائیں گے۔ کیا یہی یقین، یہی کیفیت، یہی عقیدہ اور یہی فیتھ، یہی بلیف اس وقت بھی ہوتا ہے جب ہم یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں؟ کس بات سے؟ یعنی کسی وسوسے سے بچنے کا۔ اسی طرح غصہ بہت خراب مرض ہے، اس غصے سے، اینگر سے بچنے کے لیے ہم کیا کبھی اس یقین کے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، یا صرف رسمی طور سے اسے پڑھ لیتے ہیں؟ غور کرنے والی بات ہے۔ تو جب بھی ہم پڑھیں تو اس یقین کے ساتھ پڑھیں، یہ یقین دل و دماغ میں ہو کہ جیسے ہی ہم اس اعوذ باللہ کو پڑھیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پناہ میں ہم آ جائیں گے۔ اب ہمارے ایسے ہم دائرے میں ہو جائیں گے جس دائرے میں پھر شیطان اس کو بھید نہیں سکتا، ابلیس جو ہے وہ اس کو اپنے ایجنٹوں کے ذریعے بھید نہیں سکتا، اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ اس چیز کو اچھی طرح یقین میں لے آئیں، اس کے بعد یہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ دلی کیفیت تبدیل ہوگی۔ کیونکہ ہم سب کی چیزیں معلوم میں تو بہت ہوتی ہیں، غور کریے گا یہ لفظ کہ ہمیں معلوم بہت ہیں لیکن ہمارے معمول میں نہیں۔ اب دیکھیے یہ اردو کے دو الفاظ ہیں، کم و بیش ایک ہی جیسے اس میں حروف ہیں، لیٹر سیم ہیں، تھوڑا سا سیکوینس میں چینج ہے، تو آپ معلوم میں بہت چیزیں ہیں۔ جانکاری آج کل کتنی ہے، ہر ایک انسان کو جانکاری ہے، لیکن ہمارے اپنے معمول میں چیزیں نہیں، روٹین میں نہیں، ٹھیک ہے، وہ روٹین میں لانی ہے، اور صرف رسمی طور پہ نہیں، انقلابی طور پر، تحریکی طور پر، اس طرح سے ہمارے روٹین میں آ جائیں کہ واقعتاً پھر ہم وہ فیلنگز ہمارے اندر آئیں۔ اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں، جیسے ہی الرحمن کہا، الرحیم کہا، اب ظاہر سی بات ہے اس کی رحمت اور اس کی رحمت کے ذریعے جو ہمیں چیزیں مل رہی ہیں، اس کا اعتراف، شکر کا جذبہ، یہ سب کچھ ہمارے ذہن میں آئے، یقین کی کیفیت تک ہو کہ اللہ کے نام سے ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں، جو کون اللہ ہے، جس کا تعارف آگے ہے، الرحمن اور الرحیم۔ آگے پچھلے لیکچرز میں اس کی بات ہو چکی ہے تفصیل سے، دونوں کے ڈیفرنس کے بارے میں بھی ہو چکی ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، بسم اللہ کرتے ہیں، اپنے سورت کا اس کا آغاز کرتے ہیں۔ تعوذ اور تسمیہ انہیں بولتے ہیں، یہ آپ کو پتہ چل چکا ہے۔ چلیے بسم اللہ کریں اور اس کی تلاوت پر غور کرتے ہیں، یعنی تلاوت اور ساتھ میں تجوید کے قاعدوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے، صرف پڑھتے ہیں، بعد میں اللہ آپ کو توفیق دے کہ آپ لوگ تجوید کو بھی پڑھنے کی کوشش کریں۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिईलाफ कुरैश। अब यहाँ पर लिईलाफ कुरैश, कुरैश नहीं कहेंगे, कुरैश जो है ये सही प्रोनाउंसिएशन नहीं। लिईलाफ कुरैश, कुरैश, और फे नहीं पढ़ेंगे, लिईलाफे नहीं कहेंगे, लिईलाफ कुरैश, ईलाफिहिम, ईलाफिहिम नहीं कहेंगे, ईलाफिहिम रिह्लतश्शिताइ वस्सैफ, फलियअबुदू, फलियअबुदू रब्ब हाज़ल बैत, रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जू', अल्लज़ी अतअमहुम मिन जू' व आमनहुम मिन खौफ, व आमनहुम मिन खौफ। अब यहाँ पर नून पर गुन्ना नहीं करेंगे, ठीक है। तजवीद के कायदे मुकम्मल हम इस वक्त नहीं बता रहे हैं आपको, कुछ मोटी मोटी चीज़ें, जैसे मिन खौफ कह देंगे गलत हो जाएगा। इसके लिए एक रूल है कि हमजा हा, हमजा हा, आइन हा और गैन खा, ये हुरूफ हल्की कहलाते हैं। इनमें में से कोई भी एक हर्फ अगर इस जगह पर यानी नून साकिन के बाद आ जाए तो फिर वो वहां पर गुन्ना नहीं होता है, यानी गुन्ना तब नहीं होगा जब ये हुरूफ आपको आगे मिल जाए कहीं पर, ठीक है। जैसे यहाँ नून साकिन के बाद आपको खा मिल गया, तो अब इस नून को आपको रुकना नहीं है, आपको जल्दी पढ़ जाना है। मिन खौफ, मिन खौफ, और खौफ नहीं कहना, खौफ। तो इंशाल्लाह अल्लाह से वादा करें, अपने आप से वादा करें कि हम सब तजवीद ज़रूर सीखेंगे, सही तरीके से कुरान का पढ़ना, उसका ये दूसरा हक, ठीक। इसके बाद चलते हैं इस सूरत के बारे में जो आपको रमज़ान मुबारक में या आम नमाजों में आप बार बार पढ़ते हैं इन सूरतों को। तो अब आज हम सब क्या करेंगे, यहाँ पर जाहिर सी बात है इसके कॉन्टेक्स्ट को समझेंगे। यानी सबसे पहले जब भी कभी कोई कुरान करीम का हम टेक्स्ट हमारे सामने हो, कोई सूरत हो, कोई आयत हो, तो उसके ताल्लुक से हमारे सामने ये बात आनी चाहिए कि आखिर ये किन हालात में नाजिल हुआ, ठीक है। ये जो कलाम हमारे सामने है, ये कलाम का सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या ताल्लुक है, यानी एक तो ये सीरत के साथ क्या ताल्लुक, दूसरे ये किन हालात में कैसे माहौल में इसका नुज़ूल हुआ। उसके बाद अब आज हमारी ज़िंदगी में हमारे लिए इन आयात में क्या पैगाम है, क्या रेलेवेंस है, ठीक है। हम ये आयात हमारे लिए कितनी रेलेवेंट हैं आज। तो कॉन्टेक्स्ट हमें पता हो, कॉन्टेक्स्ट क्या है इस सूरत का, ध्यान से समझिएगा। कि सबसे पहले तो आप ये समझ गए कि भाई ये सूरत सूरह नंबर 106 है, सूरह नंबर 106। फिर उसके बाद इस सूरत में आयात कितनी है, नंबर ऑफ आयात वो सिर्फ 4 आयात हैं। रुकू एक रुकू पर मुश्तमिल है। फिर इसी तरह कुरान करीम की एक तकसीम आपने मंजिल की भी देखी है, मंजिल यानी इसको मंजिल की जमा है मनाजिल, यानी कुरान में कितनी मनाजिल कितनी मंजिलें हैं, उस एतबार से कुरान को देखें तो कुरान में 7 मंजिलें, कितनी हैं, 7 टोटल। कुरान में सूरतें जो हैं टोटल 114, ठीक है, 114, और ये 114 सूरतें 7 मंजिलों में तकसीम की गई हैं। और 7वीं मंजिल जो है उसका आगाज सूरह काफ से होता है, सूरह काफ। तो ये जो सूरह काफ है यहाँ से 7वीं मंजिल का आगाज होता है, और ये कहाँ तक है, सूरतुन नास तक, आखिरी सूरत तक। इस एतबार से ये मंजिलों की तकसीम थी कि भाई सहाबा इकराम का मामूल था कि वो एक हफ्ते में एक कुरान मुकम्मल किया करते थे। जाहिर सी बात है कि वैसे तो उनके अंदर शौक बहुत ज़्यादा था, लेकिन आखिरी लिमिट उनको ये बता दी गई थी, ठीक है। और जब वो ये कुरान मुकम्मल करते थे तो वो कुरान की ज़बान को जान रहे होते थे, समझ रहे होते थे अच्छी तरह, वो उनकी अपनी ज़बान थी। तो वो पूरी की पूरी ग्रामर को, कुरान के अल्फाज को समझ रहे होते थे। वो ज़बान से कम उनके दिल पर वो नाजिल होता था, दिल से वो आवाज़ निकलती थी, कल्ब से कल्ब, यानी एक उनकी कल्बी कैफियत बनती थी। हम सब अगर अभी ज़्यादा पढ़ने पर आ जाएं या कम भी पढ़ रहे हों तो भी बगैर समझे पढ़ रहे होते हैं, समझने की कोशिश नहीं करते। तो ये जो सूरह काफ से सूरह नास तक आखिरी मंजिल है, जिसे हम 7वीं मंजिल कहते हैं, इसमें की जो आखिरी 10 सूरतें हैं, यानी लास्ट 10 सूराज,
لاسٹ 10 سورہ. تو یہ جو آخری 10 صورتیں ہیں ان کو ہم سب اپنے اس سلیبس میں شامل کر رہے ہیں. جیسے آپ نے سورۃ الفیل یعنی وہ صورت جو اس سے پہلے والی کلاس میں پڑھی، اس میں کچھ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ تھا، ایک سٹوری تھی اس میں، اور اسی کے ساتھ متصلاً فوراً بعد جو دوسری صورت ہے وہ سورۃ قریش، اور کم و بیش دونوں صورتیں ایک جوڑے کی شکل میں ہیں قرآن کریم میں، کیونکہ آپ نے دیکھا اس میں بھی خانہ کعبہ کا ذکر تھا، اس میں بھی انڈائریکٹلی یہاں پر بھی اس بیت اللہ کی طرف اشارہ ہے. ابھی ہم لوگ دیکھیں گے آگے انشاءاللہ. اور یہاں پر قریش قبیلہ جو تھا اس کی طرف اس کو کچھ باتیں بتائی جا رہی ہیں، یعنی اس کو مخاطب کر کے. اب ظاہر سی بات ہے صرف وہی تو نہیں مخاطب، قرآن کریم میں جو کچھ بھی ٹیکسٹ ہے وہ ہم سب ایک ایک انسان کے لیے، دنیا کی رہتی دنیا تک، آخری انسان جو دنیا میں آئے گا اس سب کے لیے، آخری دن تک یہ ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے، یعنی ہم سب کے لیے ٹارچ بیئرر ہے، ہمیں راستہ دکھانے کے لیے، ہمارے لیے جو ہے یہ اندھیروں میں اجالوں کی مانند ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمارے لیے ایک ضابطۂ حیات ہے. قرآن کا جو تعارف ہے وہ یہ نہیں ہے کہ قرآن ایک قصے کہانی کی کتاب ہے. ٹھیک ہے، قرآن میں کچھ پچھلی باتیں لکھی ہوئی ہیں، نہیں، قرآن کریم ایک مکمل کمپلیٹ وے آف گائیڈنس، کوئی بھی شعبہ اس نے نہیں چھوڑا، ہر طرف ہماری رہنمائی کری، چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی چیزوں کی رہنمائی کی. ہمارے ایک ایک مسئلے کا حل اس میں ہے، بس ہمیں وہ بصیرت اور وہ بصارت چاہیے، یعنی ایک وہ آنکھوں کا دیکھنا ہوتا ہے، ایک قلب کی نگاہ، دلی کیفیت بناتے ہوئے اس چیز کو پڑھنا. تو دونوں میں ظاہر سے بات ہے فرق ہے. تو ہم قرآن کو اتنی محبت، عقیدت، احترام، تعظیم، یہ ساری کی ساری چیزیں تب صحیح راستے پر آئیں گی جب واقعتاً ہم قرآن کو سمجھ رہے ہوں گے، ورنہ اس کی تعظیم نہیں ہوگی، اس کا احترام نہیں ہوگا. تو یہ 10 صورتوں کا انتخاب اس لیے کیا گیا کہ سورۃ الفیل سے لے کے سورۃ الناس تک ہم کو یہ 10 صورتیں یاد ہو جائیں اچھی طرح. ایسے نہیں جیسے پہلے کبھی یاد تھی. آج کل بہت سے ذرائع موجود ہیں، آپ بہت کچھ چیزیں اویل کر سکتے ہیں، اس کا تلفظ صحیح کریں، مخارج کی صحیح ادائیگی ہو، صحیح پروننسیشن ہو. ٹھیک ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کی کچھ ٹیکسٹ ہم سمجھ رہے ہیں، جب پڑھ رہے ہوں تو کم از کم ہم اس کا جو ایک سارانش ہے، جسٹ ہے، اس کی جو سمری ہے وہ ہمارے ذہنوں میں ہو. لفظی ترجمہ اگر آ جائے تو کیا کہنے. ٹھیک ہے، پھر ہم اس میں اپنا جو ٹیک اوے ہے، یعنی ظاہر سی بات ہے کیا ہم نے اس سے حاصل کیا، وہ بھی ہمارے سامنے ہو، میسج بھی ہو. اب چلتے ہیں اس کے کانٹیکسٹ کو سمجھ لیتے ہیں. دیکھیے یہ سورت جو ہے قریش مکہ اور ان پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احسانات کے بارے میں. کس کے بارے میں؟ سب سے پہلے 2 چیزیں یہاں جان لیجئے. اگر شاید آپ میں سے کچھ لوگ اردو نہ سمجھ رہے ہوں تو میں اس طرح لکھ لوں، قریش جو تھا وہ ایک قبیلہ تھا. ٹھیک ہے، ایک قبیلہ تھا جس قبیلے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق تھا. یعنی قریش وہ قبیلہ تھا جس قبیلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حوالے سے ایک فرمان ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمام اولاد اسماعیل علیہ السلام، اولاد اسماعیل آپ کو پتہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے دو بیٹے ابراہیم اور پھر اسماعیل اور اسحاق، یہ 2 بیٹے ان کے، اور ان دونوں سے پورا ایک خاندان ہے. جیسے اب یہ اسحاق جو تھے یہ بھی نبی تھے، اسماعیل یہ بھی نبی تھے، ابراہیم یہ بھی نبی تھے. تو یہ سمجھ لیجئے کہ اسماعیل کے بیٹے جو ہوئے وہ بنو اسماعیل کہلائے. اسحاق کی جو اولادیں ہوئیں، یہاں سے جو خاندان آگے بڑھا، پروجنی ان کی جنریشنز آگے کی، وہ بنی اسرائیل کہلائیں. تو یہاں سے 2 آپ کو ڈویژنز ملے، بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل. ٹھیک ہے، ابراہیم اور اسحاق اسماعیل علیہ السلام کے بعد جو نبیوں کا سلسلہ تھا وہ زیادہ تر کس میں تھا؟ یہ اسحاق علیہ السلام جو ہیں ان کی جنریشنز میں آگے بہت انبیاء ہے، بہت انبیاء بنی اسرائیل میں. پھر اس کے بعد یہ سلسلہ رسالت و نبوت ادھر ٹرانسفر ہو گئی، یعنی آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کس خاندان سے؟ وہ بنی اسماعیل میں سے، حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. ٹھیک ہے، اور پھر
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کی اولادوں میں سے ہیں، لہٰذا بنو اسماعیل میں سے کہلائے۔ تو صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمام اولاد اسماعیل میں سے کنانہ کو، اور کنانہ میں سے قریش کو، اور قریش میں سے بنی ہاشم کو، اور بنی ہاشم میں سے مجھے منتخب فرمایا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ یعنی اب یہ پورے ایک سیگمنٹس ڈویژنس ہوتے گئے کہ بھئی بنی اسماعیل، اس میں کنانہ، کنانہ میں سے قریش، اور قریش میں سے بنی ہاشم، اور پھر بنی ہاشم میں سے یہ مجھے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے منتخب فرمایا، کس کے لیے؟ نبوت کے لیے، رسالت کے لیے، اور آخری نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت ایک اینشینٹ ٹائم سے یہ ایک سویلائزیشن چلتی چلی آ رہی ہے، اور سورۃ الفیل میں آپ نے یہ بھی دیکھا کہ وہاں پر سورۃ الفیل میں یہ پڑھا تھا، بلکہ جان لیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تو تعمیر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بتائے ہوئے خواب کے ذریعے، جو اس میں بتائی گئی چیزیں، اس کے ذریعے آپ نے ان نشانیوں پر کی، کیونکہ جو سیلاب نوح آیا اس میں وہ چیزیں، وہ تعمیر منہدم ہوئی، عمارت ویسی نہیں رہ گئی، نشانات اس کے ختم ہو گئے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر سے تعمیر کرایا۔ لیکن اس زمین پر سب سے پہلا گھر جو عبادت کا قائم ہوا وہ یہی بیت اللہ، اور وہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے چلتا چلا آ رہا ہے۔ پھر اس کی تعمیر جدید، پھر اور تعمیر و توسیع، یعنی اس کا ایکسٹینشن ہوتے ہوتے آج آپ دیکھتے ہیں جس شکل میں ہے، یہ پہلے اس شکل میں اس طرح اتنا زیادہ وسیع و عریض تو نہیں تھا، بہت محدود تھا، اب اور توسیع ہوتی چلی گئی، لیکن وہ پرٹیکولر علاقہ، وہ پرٹیکولر ایریا جہاں پر وہ ہے، وہ آج بھی وہی ہے۔ ٹھیک، تو اس طریقے سے یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قریش خاندان پر خصوصاً اور مکہ پر عموماً، یعنی مکہ کے لوگوں پر عموماً جو احسانات کیے، کیا کیے؟ احسانات۔ تو اس صورت کا جو بالکل میں آپ کو بالکل سینٹرل آئیڈیا بتا رہا ہوں وہ یہ ہے، سینٹرل تھیم یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے جو احسانات ہیں، کس پر؟ قریش مکہ پر۔ یہ سینٹرل آئیڈیا ہے، یہ تھیم ہے پوری اس صورت کی۔ ان احسانات کو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں گنایا ہے، جتایا ہے، بتلایا ہے، ٹھیک ہے؟ اور کیوں بتایا، کیوں یاد دلایا؟ تاکہ وہ جانے کہ آخر وہ کون تھے، کیا ہو گئے، اور کیا انہیں ہونا چاہیے تھا۔ ان کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بالخصوص احسانات کیا ہیں، وہ آگے انشاءاللہ ابھی ہم دیکھیں گے۔ کہ آپ سب کو یہ پتہ ہے کہ اس وقت، کس وقت؟ یہ جو دور جہالت کا وقت تھا، بھئی ظاہر سے بات ہے قریش کا عالم یہ تھا کہ مکہ میں ان کی کوئی حیثیت اور ان کی کوئی وقت نہیں تھی، کوئی حیثیت نہیں تھی، کوئی وقت نہیں تھی، یہ منتشر تھے، بکھرے ہوئے تھے، اسکیٹرڈ تھے، ٹھیک ہے؟ یہ منظم نہیں تھے، متحد نہیں تھے، ایک نہیں تھے، کنسالیڈیٹ نہیں تھے، یہ بہت بکھرے ہوئے تھے۔ ان کی کوئی عزت اور ان کی کوئی وقت حیثیت نہیں تھی، کس کی؟ یہ جو مکہ میں قریش خاندان تھا، یا ان کے جو اور لوگ تھے، بہت یہ آگے جو سب ڈویژنز تھی ان کی، نہیں تھا۔ بلکہ نہ یہ مامون و محفوظ تھے، نہ ان کی کوئی حیثیت تھی۔ کیوں نہیں تھی؟ کیونکہ اس دور میں یہاں تک کہ فاقہ تک کے یہ کرتے تھے، ان کے پاس مال اور متاع نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، بکھرے ہوئے تھے۔ یہ وادی ذی زرع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بنی اسماعیل علیہ السلام کو اور ان کی اولاد کو یہاں پر بسایا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، اور وہ دعا پھر حرف بحرف، ابھی آگے اس دعا کو بھی انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے، حرف بحرف وہ دعا سچ ثابت ہوئی، اور ایک وقت آتا ہے کہ پھر بہت فراوانی ہو گئی، بہت مال و متاع مل گیا، بہت ویلتھ آ گئی ان کے پاس، ہر قسم کی فراوانی ہو گئی، مامون و محفوظ بھی ہو گئے، پروٹیکشن ان کو پرووائڈ ہو گئی۔ کیوں؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے، کب؟ خانہ کعبہ کے، ظاہر سی بات ہے یہ جو خاندان تھا نا قریش، یہ بہت ہی باعزت خاندان بن گیا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو جو کعبہ ہے اس کعبہ کی تولیت، یعنی اس کعبہ کے یہ متولی بن گئے، اس کعبہ کے یہ خادم بن گئے، حاجیوں کی خدمت کرنے لگے۔ اس وجہ سے ان کو ہر طرف سے پروٹیکشن بھی ملی، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اوپر انعامات و اکرامات کیے۔ لیکن یہ ایسے ناہنجار بن گئے، ایسے بالکل عجیب قسم کے انسان بن گئے کہ انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی کچھ انعامات کی بارشیں تھیں
جو احسانات ان کے اوپر ہوئے وہ انہوں نے بھلا دیے. تو وہیں سے اس صورت کا آغاز ہوتا ہے. ان کو یاد دلایا جاتا ہے وہ وقت کہ تم کیا تھے اور کیا ہو گئے اور تمہیں کیا ہونا چاہیے تھا. اب یہ صورت ہمارے لیے اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ ہم بھی اپنی زندگیوں میں جھانکیں کہ اللہ نے ہمیں کیا بنایا تھا, ہم کیا ہو گئے اور ہمیں کیا ہونا چاہیے. تو بس اس پیغام کے ساتھ آغاز کرتے ہیں. دیکھیے یہ تو کچھ اس کا کانٹیکسٹ ہو گیا, ٹھیک ہے. اب آگے ظاہر سی بات ہے اس صورت کا ترجمہ ہمارے سامنے ہوگا انشاءاللہ. پہلے جیسے ہم نے تلاوت کر لی, پھر اس کے بعد اس کا کانٹیکسٹ سمجھ لیا, اب ظاہر سی بات ہے اس کا ترجمہ بھی دیکھ لیں, پھر غور و فکر کر لیں تھوڑی بہت, پھر ٹیک اوے لے لیں کہ ہمارے لیے کیا ہے یہاں سے اٹھنے سے پہلے. تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإیلاف قریش, بوجہ اس وابستگی کے جو قریش مانوس ہوئے, یعنی قریش ایلاف لإیلاف مانوس ہوئے. مانوس مطلب اب یہاں پر ایلاف جو ہے وہ الفت لفظ ہم نے سنا ہوگا اردو میں, الفت, محبت, انسیت, مانوس. تو مانوس ہوئے, انس پیدا ہوا, الفت ہوئی کس چیز کی؟ ظاہر سی بات ہے مال و متاع, اسباب, پیسہ, دولت, ٹھیک ہے, ان کی تجارت, ان کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کچھ رحم و کرم کیا, وہ تجارتی قافلے, وہ تجارتی سفر, ان سب سے وہ مانوس ہوئے بوجہ اس وابستگی کے, یعنی اس وابستگی ان کے ساتھ جو اس الفت تھی اس چیز کی. کس کی بات ہو رہی ہے؟ قریش, خصوصاً قریش کی. آگے ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف, اس وابستگی کے سبب جو سردی اور گرمی کے سفر کے ساتھ ان کو ہے. اب یہاں پر یہ سردی کا سفر اور گرمی کا سفر, اس سے کیا مراد ہے اس کو ابھی آگے میپ میں سمجھیں گے انشاءاللہ. تو سردی میں ان کا سفر ہوتا تھا, تجارتی قافلے جو نکلتے تھے, ان کا جو ٹریڈ کامرس ان کی جو تھی, ان کی جو تجارت تھی, وہ ظاہر سے بات ہے تجارتی سفر پر بیسڈ ہوتی تھی, سفر کیا کرتے تھے. جو بڑے بڑے پیسے والے لوگ ہوتے تھے اور پھر کچھ نارمل عام لوگ, تو عام لوگ کبھی ایجنٹ بن جایا کرتے تھے ان کا مال لے کر کے جاتے تھے اور وہ فروخت کرتے تھے, آگے بیچتے تھے, پھر کوئی وہاں آ کر کے ان کی مارکیٹ میں بیچ جاتا تھا. تو اس طرح سے ان کو اپنی چیزیں دوسری جگہ اور دوسروں کی چیزیں خرید لیا کرتے تھے. یہ ان کے ہاں یہ سسٹم رائج ہوا, جس سے ان کو پیسہ بھی ملنے لگا, ان کی ضرورتیں بھی پوری ہونے لگی. تو اس وابستگی کے سبب جو سردی اور گرمی کے سفر کے ساتھ ان کو ہے. پھر آگے کیا کہا؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, اب پس ان کو چاہیے, لہٰذا ان کو چاہیے. اب جو لوگ گرامر پڑھ رہے ہیں وہ جانتے ہیں اس فا کا مطلب کیا ہے. پھر اس کے بعد یہ جو لام ہے اس میں یہ کون سا لام ہے, اور پھر اس کے بعد یعبدو یہ کیا تھا اوریجنلی اور یعبدو ہو کیا گیا. تو یہ آپ سب گرامر پڑھیں گے انشاءاللہ تو کچھ دن بعد آپ بھی جاننے لگیں گے کہ اس پورے ورڈ کے پیچھے کیا کچھ میکینزم کار فرما ہے. فَلْيَعْبُدُوا, پس انہیں چاہیے کہ وہ سب عبادت کریں. کس کی؟ رب ھذا البیت, اس گھر کے رب کی. اس گھر سے مراد بیت اللہ, اس گھر سے مراد کعبۃ اللہ, اس گھر سے مراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ گھر جو عبادت کے لیے ہم سب کے لیے اس زمین پر قائم کیا گیا. تو رب ھذا البیت فلیعبدوا رب ھذا البیت, انہیں چاہیے. اب انہیں کیوں چاہیے؟ پہلے یہ گنائی گئی چیزیں یہ مانوس تھے, کس چیز سے مانوس ہو گئے؟ اپنی تجارت سے, اپنے ان تجارتی سفر سے, اپنے ان مفادات سے جو ان تجارتی سفر کے ایوز میں اس کے پروڈکٹ آؤٹ کم کے طور پہ ان کو برآمد ہوتے تھے, دستیاب ہوتے تھے, ملتے تھے. ظاہر سی بات ہے تجارتی سفر کرنے کے بعد آدمی کیا کرتا, ریکریشن کے لیے, انجوائمنٹ کے لیے جاتا ہے؟ نہیں, جو بھی کچھ اس کا جو کمرشیل یا فائنینشیل جو اس کے افیئرس ہوتے ہیں وہ اس کے وہاں سے اس میں بیٹرمنٹ آتا ہے, اپلفٹ ہوتے ہیں, وہ ترقی ملتی ہے اس سے, دنیاوی مال و دولت, وہاں سے سرمایہ, ٹھیک ہے, وہاں سے وہ ملتا ہے. تو ان چیزوں میں ان کے مفادات, اکنامک ان کے جو اپنے بینیفٹس تھے, وہ معاشی بینیفٹس اس میں ہیں جس سے وہ مانوس ہو گئے. اور اس درجہ مانوس ہوئے. اب یہاں پر ایک آپ سمجھیے, یہاں پر ایک بٹوین دا لائنز ایک بات کہی جا رہی ہے کہ اتنے مانوس ہوئے کہ پھر وہ اپنے رب کو بھول گئے, اتنے مانوس ہوئے کہ وہ اس گھر کے رب کو بھول گئے. اور ان سے اب کہا جا رہا ہے کہ پس انہیں چاہیے کہ وہ عبادت کریں اس گھر کے رب کی, الذی اطعمہم من جوع. اب ظاہر سی بات ہے وہ رب کون؟ الذی موصولہ,
وہ موصولہ یعنی وہ رب جو ہے ریلیٹو پروناؤن ہے یہ، وہ رب جس نے اطعمہم من جوع انہیں بھوک سے یعنی بھوک میں انہیں کھانا دیا، بھوک میں انہیں کھلایا پلایا، وآمنہم من خوف اور خوف میں انہیں امن دیا۔ جوع کہتے ہیں جوع بھوک کو، اور اطعمہ ہم ان سب کو کھلایا، الذی اطعمہم اس نے کھلایا ان سب کو، من جوع یعنی ظاہر سے بات ہے بھوک میں، وہ بھوک میں رہتے تھے، بھوک سے تھے، فاقہ کشی کرتے تھے، ان کی کوئی عزت نہیں تھی، حیثیت نہیں، مال سرمایہ اور دولت کچھ نہیں ان کے پاس تھی، وہ منتشر تھے، بکھرے ہوئے تھے، ان کو پروٹیکشن نہیں حاصل تھی، اب ان کو پروٹیکشن ہو گئی۔ اور یہ جو سفر تھے تجارتی قافلے، ان کی بھی بات ابھی کریں گے، تو آپ نے دیکھا کہ اس میں اللہ سبحانہ وتعالی ویسے تو ایک معمولی سی آپ کو پڑھیں گے تو گزر گئے، 1000 بار گزر گئے ترجمے پر سے، لیکن نہیں، پونڈر اوور اٹ، ان آیات پر غور کریں۔ کیوں؟ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، افلا کیا نہیں، ٹھیک ہے، افلا یتدبرون القرآن کہ یہ قرآن پر کیا نہیں، یہ قرآن پر غور نہیں کرتے، ام علی قلوب اقفالها یا ان کے دلوں پر تالے پڑ گئے۔ تو اب ہم نے ترجمہ پڑھ لیا، اب کس کی باری آئی؟ تدبر کی۔ تو یہ فلو چارٹ آپ کو مل گیا۔ کون سا فلو چارٹ؟ کہ قرآن کریم کو سمجھنے پڑھنے، یہ سارے اس کا کیا فلو چارٹ ہے، کیا اس کا سیکوینس ہوگا، آرڈر ہوگا؟ تعظیم اور ایمان، ایمان و تعظیم تو ہم سب کے پاس تھی، یعنی ہم سب ایمان رکھتے ہیں قرآن پر، ہم سب اس کی تعظیم کرتے ہیں، ہم سب اس کے لیے جانے دینے کو تیار ہیں، لیکن کیسی تعظیم، کیسا ایمان جو ہمیں قرآن کی صحیح تلاوت پر مجبور نہ کر دے، بے چین نہ کر دے کہ ہمیں قرآن صحیح پڑھنا نہیں آتا، جو ہمیں اس بات پر بے چین نہ کر دے کہ جو آیات ہم نے پڑھی ہیں یہ کیا ہیں، اس میں پیغام کیا ہے۔ کوئی محبوب ترین آپ کا جاننے والا ہو، آپ کی اس سے انسیت ہو، آپ اس سے اٹیچڈ ہو، اور پھر اس کی کوئی بات آپ کے پاس کسی ایسی لینگویج میں ہو، جرمن میں، فرینچ میں، جو آپ کو نہیں آتی، کوئی خط آیا، کوئی لیٹر آیا، اب آپ اس کو کیا دبائے چھپائے رکھے رہیں گے یا کسی دوسرے سے پڑھوائیں گے؟ ظاہر سی بات ہے آپ کوئی فرینچ پڑھنے والے کو ڈھونڈیں گے، کوئی جرمن اسپینش جاننے والے کو ڈھونڈیں گے، اس کے پاس وہ لے جائیں گے تحریر کہ صاحب اسے پڑھ دیجئے، میرے لیے کیا پیغام ہے اس میں۔ ایسا تو ہے نہیں کہ اس کو آپ رکھے رہیں گے چھپا کر کے، پھر آپ 1 بار جائیں گے، 2 بار جائیں گے، پھر 3 بار جائیں گے، آپ سوچیں گے کہ اب ہماری پرائیویسی خطرے میں ہے، ہماری جو باتیں اس میں ہمارے لیے لکھی جا رہی خاص، وہ ہم پڑھنے اس سے پہلے کوئی دوسرا پڑھ رہا ہے، اب ہماری پرائیویسی میں خلل پڑ رہا ہے، اور بار بار جانا بھی اچھا نہیں ہے، کس کو بار بار زحمت دی جائے، لہٰذا کیوں نہ ہم اسپینش سیکھ لیں، کیوں نہ ہم فرینچ سیکھ لیں، بتائیے، انگلش سیکھ لی نہیں سیکھ لی، ہماری زبان تھی، اما ابا ہمارے انگریزی نہیں بول رہے تھے، بچوں نے انگریزی نہیں سنی تھی بچپن میں، آج بھی نہیں سن رہے ہیں، بڑے ہم انگلش نہ بن جائیں، لیکن ہمارے گھروں میں وہ ماحول نہیں ہے، ہم سب کے یہاں یہ اردو ہندی کا مکسچر ہے، نہ پیور اردو نہ پیور ہندی، تو یہ جو کچھ لینگویج ہم نے سنی بچپن سے، سنی سمجھی جانی، وہ تو ایک الگ مسئلہ، لیکن اس سے مشکل زبان ہم نے سیکھ لی، اور اتنی سیکھ لی الحمدللہ کہ بول بھی رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں، دوسروں کو سمجھا بھی رہے ہیں۔ اب ہمیں خود نہیں توفیق ہوئی تو ہم ان آیات پر تدبر کریں، سمجھیں، جانیں، غور و فکر کریں۔ تو اب آگے دیکھیے گا ان آیات میں کہ یہ تو اس کا ترجمہ آ گیا، پھر اب یہ دیکھیے جو یہاں پر ایک اہم بات یہ کہی گئی تھی، کیا جب اس سورت کو ہم پڑھ رہے تھے کہ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، ٹھیک ہے، رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، تو اب ان کے جو تجارتی قافلے تھے وہ کہاں جاتے تھے؟ دیکھیے گا دھیان سے، یہ کعبہ آپ کو دکھ رہا ہے سینٹر میں، اور یہ کعبہ سے اس سائڈ شام اور فلسطین، یہ شام و فلسطین کا علاقہ ہے، آپ جانتے ہیں فلسطین کا نام آپ نے سنا ہے، شام و فلسطین کی طرف یہ کب جاتے تھے؟ یہ سردی میں جاتے تھے، یہ جو جب جاتے تھے یہ گرمی میں جاتے تھے، سمرز میں، یہ یہاں کا سفر جو کرتے تھے وہ گرمیوں میں کرتے تھے، اور پھر یمن کی طرف کب آتے تھے؟ وہ یمن کی طرف آتے تھے وہ سردیوں میں، ونٹرز میں۔ اب یہ ایسا کیوں کرتے تھے؟ ظاہر سی بات ہے یہاں کا
موسم اس وقت ظاہر سی بات ہے یمن میں یہ ٹھنڈ جب پڑ رہی ہوتی تھی تو ادھر چلے جایا کرتے تھے، کیونکہ ادھر موسم ویسا ہوتا تھا ان کے موافق۔ گرمیوں میں وہ شام و فلسطین چلے جاتے تھے، ادھر موسم ان کے موافق ہوا کرتا تھا، ٹھیک۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو تجارت ہوتی تھی، یہ جو تجارتی شاہراہ تھی، یہ جن راستوں پر تجارت کرتے تھے، ویز جو تھے، راستے جو تھے، ان راستوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے تحفظ پیدا کر دیا تھا۔ کیا تحفظ پیدا کر دیا تھا؟ ایک تو یہ کہ موسم کی مار سے انہیں بچا لیا، موسم گرم ہے، موسم سرد ہے، اس سے انہیں بچا لیا، ایک بات۔ دوسری یہ بات آپ کو پتہ ہے کہ عرب کا جو ماحول تھا وہ ایسا تھا کہ وہ قبائلی تھی، وہاں پر جنگیں ہوتی تھیں، وہاں پر آپس میں لڑائی ہوتی تھی، خون خرابہ ہوتا تھا، غارت گری ہوتی تھی، کوئی قبیلہ محفوظ نہیں تھا، نہ رات میں انہیں راحت تھی نہ دن میں انہیں کوئی سکون تھا۔ کیسے؟ ہر وقت یہ خطرہ لگا رہتا تھا کہ کب کوئی قافلہ آئے گا اور لوٹ لے گا، اور وہ لوٹ مار ایسی ہوگی کہ مال بھی جائے گا، جان بھی جائے گی۔ رات میں بھی نہیں سو پاتے تھے۔ سورۃ العادیات آپ پڑھیں گے تو وہاں پر اسی کا ذکر شروعات میں ہوتا ہے کہ یہ جو لوٹ مار کرنے والے ہوتے تھے یہ صبح کے وقت بالکل نکلتے تھے، جب صبح صادق کے وقت جب سب سو رہے ہوتے تھے چین سے، اور وہاں پر لوٹ مار کرتے تھے، بلکہ ان کا پیشہ ہی یہی ہوتا تھا اکثر کا اس وقت۔ تو اللہ تعالیٰ تو پھر یہ لوگ محفوظ نہیں تھے، عام عرب کے لوگ، لیکن اللہ تعالیٰ نے قریش کو ایک فضیلت دی کہ انہیں ان ساری چیزوں سے محفوظ کر دیا، یعنی خطروں سے محفوظ کر دیا، انسانی خطروں سے، تجارتی گزرگاہیں جو تھیں وہ تحفظ ہو گیا، وہاں پروٹیکشن مل گیا، ان کی کمرشل جو راستے تھے ٹریڈ کے، ٹھیک ہے، ان میں بھی ان کو پروٹیکشن حاصل ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ قریش میں سے تھے۔ ایک عام آدمی بھی اگر کبھی قریش کا کوئی کہیں بالفرض مان لیجئے پھنس گیا اور کوئی کسی سے جھگڑا شروع ہو گیا، تو قریش کا آدمی اکیلا بھی اگر ہوتا تھا اور باقی کا سامنے والے اوپوننٹس گروپ میں ہوتے تھے تو وہ اکیلا انسان سے فتنہ کہتا تھا، عربی میں کیا کہتا تھا؟ انا من حرم اللہ، انا من حرم اللہ، کہ میں حرم اللہ کے حرم سے ہوں، یعنی اللہ کے گھر سے ہوں، بس اتنا کہہ دیتا تھا اور وہ محفوظ ہو جاتا تھا۔ لوگ ہاتھ نیچے کر لیتے تھے اگر انہوں نے ہاتھ اٹھایا ہوتا تھا۔ پھر اسی طریقے سے یہ تو ان کے تعلق سے ہو گیا کہ یہ امن میں آ گئے۔ اسی طرح دوسری بات وہاں یہ کہی گئی تھی الذی اطعمہم من جوع، کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھوک میں کھلایا، بھوک میں۔ اب مکے میں آنے سے پہلے قریش جو تھے آپ کو پتہ ہے کہ بہت ادھر ادھر تھے، کوئی ان کا پرسان حال نہیں تھا، بھوکوں مر رہے تھے۔ یہاں آنے کے بعد رزق کے ان کے نئے نئے راستے اللہ تعالیٰ نے ہموار کر دیے اور ان کو خوب پھلوں سے نوازا، بہت ساری چیزیں انہیں ملی، نعمتیں ملی۔ اب اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا جو سورت ابراہیم میں آئی ہے وہ حرف بحرف سچ ثابت ہوئی۔ کیا دعا انہوں نے مانگی تھی؟ یہاں ایک بات آپ سمجھ گئے کہ وہ موسم کی مار سے بھی بچے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کری، دوسرے وہ خطروں سے بھی بچ گئے۔ کون سے خطرے؟ انسانی جانی مالی نقصان سے بھی بچ گئے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خانہ کعبہ کے لوگ تھے اور وہ باہر سے کہیں نہیں آئے تھے، وہ یہاں پر اس وادی زی زرع میں، مطلب جہاں پر خانہ کعبہ کی تعمیر کی، وہاں پر بالکل بے آب و گیاہ میدان، بنجر زمین، کوئی سبزہ نہیں، کوئی وہاں پر کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جس کی وجہ سے لوگ وہاں آباد ہوتے، وہاں پر آبادی ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس اقدام سے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ جاؤ اسماعیل کو لے کر، اور وہ ظاہر سی بات ہے اسماعیل اور ان کی والدہ دونوں کو وہاں اس سنسان وادی میں چھوڑ کر اللہ کے حکم سے چلے گئے۔ تو جب چھوڑ کے چلے اللہ تعالیٰ سے انہوں نے وہ دعا کی، وہ دعا کیا ہے؟ یہ سورہ ابراہیم کی آیات ہیں جو آپ کے سامنے شیئر کر رہے ہیں، سورہ ابراہیم کا سیکوینس نمبر 14 ہے، اور اس میں یہ آیت آپ دیکھیں گے کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا، اور یاد کرو جب کہا ابراہیم نے، کیا کہا؟ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا، اے میرے رب اس شہر یعنی مکہ کو بنا دے کون؟ بلدن آمن، بلد حاضل بلد آمنہ، یعنی امن والا شہر، امن والی جگہ بنا دے۔ اس کے بعد وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور دوسری بات جو مانگی اللہ تعالیٰ سے انہوں نے وہ یہ کہی کہ اور بچائے رکھیے
مجھے اور میری اولاد کو اس سے کہ ہم بتوں کی پرستش کریں، نعبد الاسنام یعنی بتوں کی پرستش نہ کریں، اس بات سے ہمیں بچا لیجیے۔ اب ہم تو اس سے فارغ ہو جائیں گے، ہم تو کہیں گے بھائی ہم بتوں کی پوجا نہیں کرتے۔ آپ کو پتہ ہے اسنام جو ہے، صنم، بت، یہ ہمارے دلوں میں کون کون سے بت ہیں؟ آپ صرف ان مٹی کے بتوں کو بت مت سمجھیے، بت یہ بھی ہے کہ انسان کے دل کے اندر اللہ کی محبت، اس کے رسول کی محبت، اس کے راستے میں اسٹرگل کرنے والی جو ایک یعنی محبت ہے، یہ محبتیں ماند پڑ جائیں، ٹھنڈی پڑ جائیں، کم پڑ جائیں، اور دوسری محبت ہچکولیں لینے لگیں، اچھلنے لگیں، مال کی، اولاد کی، خاندان کی، یہ ساری محبتیں اگر آپ کی زیادہ ہو گئی تو کہیں نہ کہیں ہم نے کہیں نہ کہیں کوئی بت بنا لیا۔ آپ قرآن کی اس آیت پر غور کریے، ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نہیں دیکھتے ایسے انسان کو، ایسے شخص کو جس نے کیا بنا لیا ہے؟ اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا ہے۔ تو کیا ہماری جو ڈیزائرز ہیں، ہماری جو خواہشات ہیں، کیا وہ خواہشات اللہ کی محبت کے آڑے آ رہی ہیں؟ ہم کس کی سنتے ہیں؟ اپنے خالق کی آواز پر لبیک کہتے ہیں یا اپنی خواہشات کی آواز پر لبیک کہتے ہیں؟ ہم فیصلہ کر لیں اپنے آپ سے کہ ہم کب کب اللہ کی سن رہے ہوتے ہیں اور کب کب اپنی خواہشات کی سن رہے ہوتے ہیں، کب کب انسان بنتے ہیں، کب کب حیوان بن جاتے ہیں۔ تو صرف یہ نہ سمجھیے کہ اب یہ بت خالی وہی تھے، اب ان نعبد الاسنام، وہ بات الگ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت جب انہوں نے آئے، آنکھیں کھولیں، دیکھا، شعور کی زندگی جب ان کی شروع ہوئی تو انہوں نے دیکھا بچپن میں ہی کہ ان کے ہاں بتوں کا کاروبار تھا۔ آزر ان کا والد جو تھا وہ بت بناتا تھا، بت پرستی ہوتی تھی ان کے ماحول میں، لیکن آج بت پرستی کی شکلیں بھی بدل گئی ہیں۔ کیا انہوں نے دعا کری؟ رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی، اے میرے پروردگار ان بتوں نے پہلے بھی بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا، تو جو کوئی میری پیروی کرے تو وہ مجھ میں سے ہے، یقیناً مجھ میں سے ہے۔ ومن عصانی، اور جو میری نافرمانی کرے، فإنک غفور الرحیم، تو بلا شبہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی اگر کوئی نافرمانی کرے تو اس کی سزا تو یہی ہے کہ اس کا بدلہ تو یہی ہے کہ اس کو سزا ملے، لیکن اگر تو بخش دے تو ظاہر سی بات ہے تو غفور الرحیم ہے۔ اب یہ دعا اس کے بعد کی آیات سمجھیے گا، دھیان سے دیکھیے گا کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کہ اے ہمارے رب، یہ بھی وہی سورہ ابراہیم، آگے کنٹینیوسلی یہ آیات چل رہی ہیں، سورہ نمبر 14، اے ہمارے رب میں نے اپنی اولاد کی ایک شاخ کو، اپنی اولاد کی ایک اولاد کے ایک حصے کو، کیوں میں یہ بات کہی؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے بنی اسماعیل ایک شاخ اور بنی اسرائیل ایک شاخ، اسماعیل اور اسحاق، تو ایک شاخ کو، ایک حصے کو آباد کر دیا ہے اس وادی ذی زرع میں، اس وادی بے آب و گیاہ میں، یعنی یہ وادی ایسی ہے، یہ ویلی ایسی ہے جہاں پر کوئی سبزہ نہیں، کوئی زندگی کی کوئی رمق نہیں، کوئی چنگاری نہیں، اور یہ کہاں پر ہے؟ عند بیتک المحرم، یہ پاس میں ہے تیرے محترم گھر کے، تیرے محترم گھر کے پاس یہ وادی ہے جہاں پر کوئی سبزہ نہیں، کوئی انسان نہیں۔ کیوں انسان نہیں بسا؟ کیونکہ کوئی وہاں پر گرینری نہیں ہے، کوئی سبزہ نہیں، ٹھیک ہے۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، کہ اے ہمارے پروردگار، ربنا لیقیموا، اب یہ لام کیا ہے؟ یہ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں جو پڑھ رہے ہیں گرامر، لیقیموا الصلاۃ، کہ تاکہ یہ نماز قائم کریں، کیا کام کریں؟ نماز کے نظام کو قائم کریں، صلاۃ قائم کریں، فجعل افئدۃ من الناس، اور پھر تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دیں، تو پھر کیا کر دیں؟ تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دیں، اور پھر اس کے بعد وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، اور ان کو رزق عطا کر پھلوں سے تاکہ وہ شکر ادا کریں۔ یعنی دعا کر رہے ہیں کہ ایک تو وہ نماز کے قائم کرنے والے بن جائیں، اور دوسری بات یہ کہ تو انہیں اس طرح کا بنا دے کہ ان کے دل جو ہیں وہ اپنی طرف مائل کر لے، ٹھیک ہے، اور وہ لوگوں کے دلوں کو پھر ان کی طرف مائل ہو جائے، اور پھر ان کو رزق عطا کر، ظاہر سی بات ہے وہ رزق کیا ہے؟ من الثمرات، پھلوں کا، اور کس لیے؟ تاکہ وہ شکر گزار بن جائیں۔ تو اب یہ دعا جو تھی وہ بالکل حرف بحرف صحیح ہوتی ہے، اور پھر وہ وہاں پر
ان کو ثمرات بھی ملتے ہیں، پھل بھی ملتے ہیں، سب کچھ ملتا ہے، اور وہ لیکن ایک چیز جو انہوں نے چھوڑ دی، جو بھول گئے، وہ یہ کہ وہ لعلہم یشکرون میں سے نہ ہوئے، یعنی وہ اس شکر گزاری کی روش والے نہ بن پائے، اور پھر انہوں نے ناشکری شروع کر دی، بھول گئے اپنے آبا و اجداد کی اس وراثت کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل کی اس جد و جہد کو، جو انہوں نے قربانیاں دی انہیں وہ بھول گئے، کیا کچھ نہیں کیا۔ سیرت ابراہیم پڑھیے، سیرت النبی پڑھیے، یہ دو سیرتیں ایسی ہیں جو ہماری زندگی کے جو بند، جو دماغ جو ہمارے بند ہیں، جو دل ہمارے احساسات و جذبات سے خالی ہو گئے، ہم روبوٹ بن گئے، میکینیکل فارم میں زندگی جینے لگ گئے، ہمارا اسپریچول بینگ جو ہے وہ متاثر ہو گیا، روحانی جو ہمارا ایگزسٹنس ہے وہ متاثر ہونے لگ گیا۔ یہ سب کیوں؟ کیونکہ ہم بس یوں ہی ایسے ہی بن گئے جیسے وہ کبھی ہوا کرتے تھے۔ تو یہاں پر سے ایک ہم اب اپنے زندگی میں کیا مقصد اور کیا پیغام لے کر اٹھنا چاہیں گے اس صورت کے تعلق سے۔ یہ سورۃ قریش ایسا نہیں تھا کہ بس انہی لوگوں کو مخاطب کر دیا، انہوں نے سن لیا، فارغ ہو گیا معاملہ، ہم سب اس سے فری ہو گئے، آزاد ہو گئے، جب بلکہ یہ وہ باتیں ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ان کے احسانات اللہ سبحانہ وتعالیٰ گنا رہا ہے۔ یعنی اگر آپ اس طرح سے اس صورت کو دیکھیں تو سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احسانات اور اس کی جو نعمتیں کس پر ہوئیں، ان لوگوں پر جن کو مخاطب کیا جا رہا ہے، اور ان کے ذریعے پھر ہم سب کو خطاب کیا جا رہا ہے، ہم سب کو ایڈریس کیا جا رہا ہے۔ پھر ان احسانات اور ان نعمتوں کے حوالے سے ظاہر سی بات ہے کون کون سی وہ نعمتیں تھیں؟ وہ کھانے پینے کی چیزیں بھی تھیں، بھئی ظاہر سی بات ہے وہ ان کا ٹریڈ فلرش ہوا، ان کی تجارت اچھی ہو گئی، ان کے پاس کھانے کو نہیں تھا، فاقہ کرتے تھے، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت سی کھانے کی نعمتیں دی۔ اب جب تجارت ان کی بڑی تو تجارت کے ساتھ ساتھ کیا ہوا؟ پیسہ آیا، اس کے نتیجے میں ویلتھ آئی، اور پھر وہ تجارتی سفر کرنا انہوں نے شروع کیا، تجارتی سفر بھی انہوں نے دو طرف شروع کر دیے۔ اب وہ اپنے آپ میں تو بھئی تجارتی سفر کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، لیکن وہ راستے جو عام شہری کے لیے بہت خطرے والے تھے لیکن ان کے لیے بہت محفوظ و مامون ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کی نسبت سے ان کی حفاظت کو یقینی بنا دیا، کہ جیسے ہی یہ پتہ چلتا تھا کہ ان کا تعلق کعبہ سے ہے تو لوگوں کے ذہنوں میں اتنا زیادہ اس کا تقدس تھا کعبۃ اللہ کا کہ وہ کیا کرتے تھے، ان کو نہیں چھیڑتے تھے، باقی لوگ لوٹے جاتے تھے، ان کے قافلے محفوظ رہتے تھے۔ اب یہ اللہ کا انعام نہیں تو کیا ہے؟ آج ہمارے آپ کے گھر محفوظ ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہم سب سانس لے رہے ہیں، ہم سب کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، آج بھی کھا رہے ہیں، 4 دن کا اور اکٹھا کر کے رکھ رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ کو اپنے بھولے ہوئے ہیں۔ تو وہ بھی محفوظ و معمون تھے، ان کی بھی تجارتیں تھیں، ہماری بھی تجارتیں ہیں، بہت کچھ پیسہ بنایا جا رہا ہے، کوئی کریئر سٹیپ اپنا فلرش کر رہا ہے، اپنا کوئی جاب کر رہا ہے، پیسے کما رہا ہے، ویلتھ اس کے نتیجے میں آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طریقے سے ظاہر سی بات ہے کھانے پینے کی جو اشیاء ہیں، اب پہلے وہ جب تجارتی سفر نہیں ہوتے تو وہ جو جس جگہ رہتے تھے اس خطے میں محدود رہتے تھے، اور وہیں کی نعمتیں بس وہ اس سے فیضیاب ہوتے تھے۔ اب جب ان کے سفر ہونے لگے تو وہ باہر کی چیزیں بھی لانے لگے، امپورٹ ایکسپورٹ بھی شروع ہو گیا، باہر کی چیزیں لانے لگے، اپنے ہاں کی چیزیں باہر بھیجنے لگے، تو امپورٹ ایکسپورٹ ہوا، جس کی وجہ سے ان کو باہر کی مزید نعمتوں کا بھی مزہ چکھنے کو ملا۔ تو پھر ایٹیبل آئٹمس، فوڈ پروڈکٹس ان کے پاس بہت سے آ گئے، طرح طرح کی چیزیں وہ کھانے لگے، ثمرات پھل وہاں بھی اور باہر سے بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ نعمتوں سے نوازا۔ اس کے نتیجے میں ان کے سب کے اپنے مفادات آ گئے، مفادات یعنی ویسٹڈ انٹرسٹ۔ اب یہ پوری صورت کی یہ کہانی اس طرح کی سمجھیے کہ ان کے اب انٹرسٹ ان سے وابستہ ہو گئے، یعنی یہ تجارت اور یہ فوڈ، یہ ساری کی ساری چیزیں کیا تھیں؟ اللہ کی امانت۔ اور وہ کون تھے؟ اس کے امانت امین، کسٹوڈین۔ لیکن وہ کیا سمجھنے لگے؟ خود اپنا مالک، کہنے لگے میری صلاحیتیں، میری قابلیت کا نتیجہ ہے یہ سب۔ تو اب ان کے اپنے ذاتی مفادات ان سے وابستہ ہو گئے، اور پھر وہ دھیرے دھیرے جو رب تھا، رب حقیقی رب جو مالک تھا، خالق تھا، رازق ہے ان کا، آج بھی ہم سب کا، تو وہ رب، وہ خالق، وہ مالک، وہ رازق، اس کو وہ بھولنے لگے۔ اور یہ ساری نعمتیں ان کو اسی کعبۃ اللہ کی نسبت سے بھی مل رہی تھی۔
یعنی آپ پھر سے میری بات پہ غور سمجھیں دھیان سے کہ یہ جو کعبۃ اللہ ہے نا، جس کو ہم نے ابھی دیکھا پیچھے تصویر میں اس سے پہلے بھی، تو یہ کعبۃ اللہ کے تعلق سے ان کی عزت، ان کا توقیر، ان کی عظمت، ان کا مرتبہ، یہ سارا سب کچھ، ان کا اسٹیٹس جو بھی کچھ انہیں ملا وہ اس کعبۃ اللہ کی نسبت سے ملا، اور اس رب نے انہیں عطا کیا، ٹھیک ہے، خالق نے انہیں عطا کیا، لیکن وہ یہ بھول گئے۔ جب بھول گئے تو اس کے نتیجے میں ایک چیز جو ظاہر سی بات ہے ہوتی ہے، پھر الٹیمیٹلی وہ کیا ہوتی ہے، پھر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ جب اللہ کی نعمتیں انسان جو ہے وہ اس سے روگردانی کرے، جبکہ ان سب کا تقاضا کیا تھا کہ وہ عبادت گزار بن جائیں۔ کیا بن جائیں؟ عبادت گزار، شکر، اور اس کی عبادت خالص، اس کی عبادت۔ اب وہ اس کعبۃ اللہ میں تو 360 بت ہوا کرتے تھے، لیکن وہ یہ جانتے تھے، ان کے شعور میں یہ بات تھی کہ اس کعبۃ اللہ کا بھی رب ہے، ہمارا بھی وہی رب ہے، لیکن انہوں نے ظاہر سی بات ہے بتوں کی پرستش شروع کر دی۔ آج ہم کیا بتوں کی پرستش نہیں کرتے؟ پوچھیں اپنے آپ سے۔ تو یہاں یہ لمحہ فکریہ ہے، یہ سوچنے والی بات ہے کہ آخر ہم میں ان میں کیا سملیرٹیز ہیں۔ عبادت سے مراد صرف اور صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ نہیں تھا۔ عبادت سے مراد ہماری پوری کی پوری زندگی عبدیت والی ہو جائے۔ عبدیت مطلب بندگی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ تو زندگی جو ہے وہ ملی اسی لیے ہے کہ عبادت ہو۔ کیسی عبادت؟ نماز پڑھ رہے ہیں، فارغ ہو گئے، چھٹی مل گئی، پھر کچھ بھی کرے، سیاہ سفید، غلط صحیح، جائز ناجائز، حلال حرام نہیں۔ اب سوچنا ہے کہ نماز پڑھی اس لیے تھی، صلاۃ اس لیے پڑھی تاکہ ہمارے زندگی میں ڈسپلن آئے، انوشاسن آئے، ہم لوگوں کے لیے بینیفیشیل بنے۔ یہی پیغام ہے اس سورت کا بھی اور پورے کے پورے قرآن کا بھی، کہ ہم لوگوں کے لیے بینیفیشیل بنے اور لوگوں کے لیے مفاد عامہ کے کام کرنا، پبلک انٹرسٹ کے کام کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ ان قریش والوں کی طرح جنہوں نے احسانات جو بھول گئے اللہ کے، ان میں سے ہم نہ ہو جائیں، بلکہ ہم اپنے رب کے احسانات کو، اس کا شکر کریں۔ اور اس کا شکر کیا ہے؟ الحمدللہ زبان سے کہہ دیے کافی ہے؟ نہیں، جب الحمدللہ کہا تو ایک بجلی گرنی چاہیے کہ واقعتاً ہم اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں، اس کا شکر، اس کی تعریف بیان کر رہے ہیں، یا محض بس خالی زبان سے ایک جملہ بول رہے ہیں، ایک کلمہ بول رہے ہیں، ایک لفظ ادا ہو رہا ہے؟ نہیں۔ تو ہم اس احساس کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ ضرور اللہ کی عبادت کریں کہ وہ ہمارا معبود ہے اور ہم اس کے عبد ہیں، بندے ہیں، اور بندہ جو ہوتا ہے وہ غلام، اس کے ڈیوٹی آورز کچھ نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، اس کے کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز اس کے لیے نہیں ہوتی، وہ 24 آورز 7 ڈیز اپنے مالک کے لیے وقف ہوتا ہے۔ لیکن ہمارا خالق کتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے کہ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ تم غلام ہو، لیکن ساتھ میں ہماری وہ کہیں نہ کہیں اس طرح سے رعایت کرتا ہے، وہ یہ نہیں کہتا ہے جو کچھ ہم نے دیا سب خرچ کر دو، وہ کہتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، وَأَنفِقُوا، اور خرچ کرو، مما، اس میں سے، رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق دی۔ اب یہ نہیں کہہ رہے سب کا سب دے دو، جو دیا اس میں سے دو، ٹھیک ہے، جو وقت تمہیں دیا اس میں سے خرچ کرو، پورا کا پورا نہیں مانگ رہا ہے۔ کتنا بڑا رحیم اور کتنا بڑا کریم ہے تو سب اسی کا، لیکن ہم بس خود کو ڈسپلن کر لیں، اپنے آپ کو انوشاست کر لیں اپنی، اور اس صورت کے ساتھ ہمارا ایسا تعلق پیدا ہو جائے، زندہ تعلق، کہ جب ہم کھڑے ہوں نماز میں اسے پڑھ رہے ہوں تو اس کا وہ سیکوینس یاد رکھیں۔ اور انشاءاللہ ابھی شروعات کے ایام ہیں تو صرف اور صرف ہم صورتیں لے رہے ہیں، ابھی آنے والے دنوں میں ہم کچھ اذکار بھی اس کے ساتھ شامل کریں گے انشاءاللہ۔ صبح و شام کے اذکار ہوتے ہیں مسنون جو ہمیں یاد ہونے چاہیے۔ اسی طرح نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد کے جو اذکار ہیں، نماز میں پڑھنے والے اذکار، نماز میں پڑھنے والی تمام کی تمام چیزیں، ان سب کو انشاءاللہ شامل کریں گے۔ اللہ سے دعا کریے کہ اللہ تعالی ہمیں مضبوط تیاری کرنے والا بنائے اور اس مہینے کی اس طرح سے قدر کرنے والا بنائے کہ ہمارا رمضان واقعی انوار اور رحمتوں کی بارشوں سے بھرا ہوا ہو۔ اللہ تعالیٰ کی خصوصی عنایت اور رحمت ہم سب پر نازل ہو اور ہم سب سنسیئر ہو جائیں اپنے اپنے عزائم میں، اپنے اپنے ارادوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔